جیسے حضرت مریم کے جب حمل ٹھہرا حضرت مریم کی ماں کے, تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی پلاننگ کرو, کتنے ہونے چاہیے, اس میں تو اللہ نے منع کیا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو, تو اگر پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر رہے تو 2 بچے ہی عذاب جان بن جائیں گے آپ کے, اور اگر پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہو تو 18 بھی پل جائیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن میرے بھائی بچوں کی پلاننگ تو وہ کرے جو پہلے اپنی تو کرے, اپنی ہی پلاننگ نہیں ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, صبح کہتے ہیں ہم صبح روزہ رکھیں گے, پھر صبح جب اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں ابے سحری کا تو کچھ پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں, اب سوتی ہوئی بیگم کو اٹھاؤ پراٹھا بنانے کے لیے, بیگم لات مارے گی. روزہ تو رکھ رہا ہے بھائی, ٹینشن کس کو دے رہا ہے ہمیں. پھر فریج کھول کے چھانک رہے ہوتے ہیں کچھ مل جائے کھانے کو, کہہ رہے ہیں چلو رہنے دو. بھئی آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو سحری میں کیا کھانا ہے اس کی پلاننگ رات کو بولو پہلے کرنی پڑے گی. یار پہلے سے انتظام کر لو تاکہ بیگم اگر نہ اٹھے تو خود کچھ کھا لو, یہ پہلے سے کرنا پڑے گا نا آپ کو. اس دن کیا ہوا ہے میرے ساتھ, یہ ہوا میں نے ایک دن روزہ رکھا تو بھول گیا میں افطاری کیا کرنی ہے, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میں نے. تو وہی ہوا جب افطاری کا ٹائم تھا مجھے یاد آیا بھائی افطاری, میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں کہ روزہ میرا, کہیں روزہ رکھ کے چلا گیا تھا مدرسے, گھر والوں کو نہیں پتا چلا. اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نتیجہ کھانے کا دل تو چاہ رہا ہے نا, تو بازار سے چاٹ منگوائی, پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا تھا اس اللہ کے بندے نے. اس چاٹ کے کھانے کے بعد 1 ہفتہ میں بیمار پڑا رہا ہوں, نزلہ کھانسی وہ, پھر پتہ نہیں کیا تھا اس میں, اور پھر وہ جم گیا سر میں, پھر خون نکلنا شروع ہو گیا. میں پچھلا ہفتہ میرا اسی ٹینشن میں گزرا ہے. پلاننگ کے بغیر کھانے کی ایک اللہ نے مجھے چپت لگائی کہ آئندہ یہ حماقت, کیونکہ بھوک تو لگ رہی ہے نا افطاری میں, یہ تو نہیں کہ بیگم اب آپ ایسا کرو کہ یہ پکا دو, پکنے میں تو گھنٹہ لگے گا بھائی. اب تو اب چاٹ کے ہم نے شوقین ہیں, ہم گھر کی چاٹ ایک الگ ہوتی ہے, بازار کی الگ ہوتی ہے. تو وہ کھاتے ہی میرا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ میں نے ایک اپنے کہانیاں قصے سنانے کے لیے نہیں, میں یہاں بیٹھا آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میں ہمارا جب ایک چیز بغیر پلاننگ کے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک جس بندے کی لائف وداؤٹ پلاننگ گزرے گی وہ تو جہنم میں ہی جائے گا میرے بھائی. وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے, اس کے لیے دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی جہنم بنے گی. تو اس لیے آپ نے چھانٹی کرنا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا بولو نہیں, کس چیز کی نالج لینی ہے, کس چیز کی نالج نہیں لینی. تو ڈائری لو اور پین لے کے آج یہ لکھو, بے شک اٹرم پٹرم آڑا ترشا لکھو. لوگ کہتے ہیں ایسے یہ لکھا ذرا ترتیب سے نہیں جا رہا, جو دماغ میں آ رہا ہے ڈائری میں ڈال دو, بے شک بے ترتیبی آ رہا ہے. میں جب پلاننگ کرتا ہوں تو پتہ ہے کیسے کرتا ہوں, تفسیر کے لیکچر اس ہفتے اتنے ریکارڈ کروانے ہیں, مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے. اب آپ بولو کہ تفسیر کے لیکچر اور انڈوں کا آپس میں کیا تعلق, بھائی جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اس کو سیدھا بعد میں کرنا ہے, کیونکہ یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں. پھر جب لکھا ہی نہیں جا رہا پہلے کیا, ابے جو دماغ میں آ رہا ہے وہ دماغ سے نکال کے شاپر میں ڈال دیں. آپ جب شاپنگ کرتے ہو ایک تھیلے میں سب کچھ اٹرم پٹرم ڈال رہے ہوتے ہیں, گھر میں آ کے اس کو سلیقے سے رکھا جاتا ہے. بیگم انڈے فریج میں رکھ دو اور آلو جو ہے وہ سبزی کی ٹوکری میں رکھ دو, ابھی ڈال دو کھوپڑی سے, جو کچھ کھوپڑی شریف میں ہے وہ کہاں ڈال دو, وہ ڈائری میں لکھ دو. تو اس میں پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, یار یہ غیر اہم ہے, یہ ڈبو کو نکالو, گٹکے کو کیا کرو. اب ایک دم تو گٹکا چھوٹے گا نہیں آپ سے, تو پھر اس کی پلاننگ کرو, یار یہ چھوڑنا کیسے ہے. تو ابھی میں 2 گٹکے کھاتا ہوں, 1 پہ آ جاؤ. ویسے 2 اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا جو 2 گٹکے کھاتا ہو. تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے نیٹ پہ میں نے ویڈیوز دیکھنی ہے گٹکے کے کیا نقصانات ہیں. ایسے ایسے گٹکے والے منہ آئیں گے نا آپ کے سامنے خطرناک, آپ بولو گے بھائی یہ کیا ہے. موٹیویشن کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. پھر آپ نیٹ پہ جو چیزیں دیکھو گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہو, وہ نہیں جو یوٹیوب آپ کو دکھانا چاہتا ہے. ایک پلاننگ ہوگی نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا مجھے نیٹ پہ کیوں جانا ہے, مجھے یوٹیوب پہ کیا دیکھنا ہے, مجھے فیس بک پہ بولو کیا دیکھنا ہے. جو میرے ویژن سے جو چیزیں میچ کرتی ہیں میں وہ دیکھوں گا نا. جو چیزیں میرے ویژن سے میچ نہیں کرتی, مجھے کیا پتا نا یار اس کا گٹکا چھڑانے سے کیا تعلق ہے, میاں داد نے کتنے چھکے مارے ہیں. پھر یہ دیکھو گے آپ بیٹھ کے, آپ کا ہدف ہے گٹکا چھوڑنا, آپ کا ہدف ہے یار یہ کتوں سے جان چھڑاؤ, مرغیاں پالو, بکری پالو. بکری کیسے پالے بھائی, جگہ ہی نہیں ہمارے پاس. نیٹ پہ سرچ کرو کہ جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی وہ بکریاں بولو. انٹرنیٹ بڑی مفید چیز ہے بھائی, یوٹیوب بڑی مفید, ہر چیز بتا دیتا ہے.